بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتاب پنجم و درس 16 16 درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. فارسی ہلال احمر. یہ جو مختلف متون دیے گئے ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم مختلف موضوعات میں مختلف الفاظ سے آشنا ہو سکیں اور اس کے بارے میں گفتگو کر سکیں، گفتگو سمجھ سکیں. ہلال احمر. ہلال یعنی آپ جانتے ہیں ہلال یعنی پہلی چاند. احمر یعنی ہلال سرخ. احمر عربی کا لفظ ہے، ہلال بھی عربی کا ہے اور احمر کہتے ہیں سرخ کو. نزدیک به 150 سال پیش نزدیک به 150 سال پیش جنگ سختی در ایتالیا در گرفت. تقریباً 150 سال پہلے ایک سخت جنگ اٹلی میں ہوئی. تاجر و نویسنده‌ای مسیحی از مردم سوئیس به نام جان هنری دونان که در آن جنگ حضور داشت درباره اوضاع ناگوار زخمیان آن جنگ کتاب کوچکی به نام خاطره‌ای از سولفرینو نوشت. ایک تاجر بھی تھا اور نویسندہ بھی تھا، رائٹر بھی تھا. ایک مسیحی تاجر اور رائٹر خود سوئس کے لوگوں میں سے ایک کہ جس کا نام جان ہنری دونان تھا اس جنگ میں موجود تھا اور اس نے زخمیوں کی جو ناگوار یعنی جو انسان کے لیے اچھی نہ لگے، انسان پر گران گزرے، ایسی حالت پر انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی کہ جس کا نام تھا خاطره‌ای از سولفرینو و در آن کتاب پیشنهاد کرد که گروه‌هایی از مردم داوطلب شوند تا به یاری آسیب دیدگان جنگ‌ها بشتابند. اس کتاب میں انہوں نے یہ پیشنہاد کہتے ہیں یعنی یہ رائے اس نے دی یا یہ مشورہ انہوں نے دیا کہ لوگوں کا ایک گروہ بننا چاہیے یعنی رضاکار ہو. داوطلب کہتے ہیں رضاکار، فارسی میں داوطلب یعنی رضاکار، کہ جو اقدام کرے، جو رضاکارانہ طور پر آئے، جو خود سے اپنے ارادے سے. لوگوں میں سے ایک ایسا داوطلب ایک رضاکار گروہ ہونا چاہیے کہ جو جنگ میں زخمیوں، جو آسیب دیدگان یعنی جن کو مشکل زخمی ہوئے ہیں، جن کو نقصان پہنچا ہے، ان کی مدد کریں. یا بیاری آسیب دیدگان جنگ ها بشتابن، کہ مختلف جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں زخمیوں کی وہ مدد کریں. این پیشنهاد مورد توجه مردم و کشورها قرار گرفت. یہ جو مشورہ انہوں نے دیا تھا، جو ایک رائے انہوں نے دی تھی، یہ لوگوں کی اور مختلف قسم کے ممالک کی توجہ کا مرکز بنی و سبب شد کہ گروہ به نام جمعیت صلیب سرخ به وجود آید. پھر اسی پیشنہاد کی وجہ سے، انہی کے مشورے کی وجہ سے ایک گروہ کی جس کا نام تھا جمعیت صلیب سرخ. صلیب آپ جانتے ہیں، صلیب یعنی وہ علامت جو پلس کا ہے، یعنی صلیب جو عیسائیوں کی کا وہ مذہبی نشان بھی ہے، نشان ان کا یہ تھا، یعنی صلیب سرخ کے نام سے ایک گروہ تشکیل پایا. نشانه این جمعیت شبیه پرچم کشور سوئیس می باشد. اس جمعیت یعنی یہ جو گروہ بنایا، یہ جو آرگنائزیشن، جمعیت ہم کہیں گے آرگنائزیشن جو بنی، یعنی جمعیت ہلال احمر بعد میں مسلمان ممالک میں آ گئی، تو یہ صلیب سرخ کے نام سے خود سوئیس کے اندر بنی اور انہی کے پرچم کی طرح ہی اس کا بھی ایک پرچم بنا، یعنی اس کا بھی ایک جھنڈا بنا. یعنی پارچه‌ای سفید که در میان آن صلیبی سرخ رنگ قرار دارد، یعنی ایک سفید کپڑا یعنی سفید جھنڈا کہ جس کے بیچ میں صلیب سرخ کا نشان ہے، یعنی سرخ ریڈ صلیب کا نشان ہے. یہ آرگنائزیشن وجود میں آ گئی. ٹھیک کہنا ہے کہ از آن پس قرار شد هنگام جنگ در جاهایی که پرچم این جمعیت افراشته شده
از یورش جنگجویان در امان باشد۔ اس کے بعد سے پھر یہ قانون بنا کہ جہاں پر بھی جنگ ہو اور پھر اس آرگنائزیشن کا جھنڈا اگر کہیں پہ لہرائے تو اس جگہ پر وہ جو جنگ کرنے والے ہیں، جنگجو ہیں، وہ اس جگہ پر حملہ نہیں کریں گے۔ و افرادی که دارای نشان این جمعیت می باشند بتوانند آزادانه در میان زخمیان رفت و آمد کنند۔ اور وہ افراد کی جن کی وردی میں یا جن کے پاس اس ہلال احمر کا کارڈ موجود ہے یا ان کے پاس یہ جمعیت صلیب سرخ کا نشان موجود ہے، وہ آزادانہ طریقے سے زخمیوں جو جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں ان کے پاس آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ یعنی ان کی اب ان قانونی طور پر یہ عالمی قانون یا پھر بعض ممالک نے یہ قانون بنایا اور قبول کیا کہ ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے جنگ کی صورت میں، اور یہ آزادانہ طور پر بغیر کسی جانبداری کے ساتھ یہ تمام زخمیوں کی مدد کریں گے۔ وظیفه این جمعیت در زمان جنگ رسیدگی به اسیران و زخمیان جنگ و در زمان صلح رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث و رویدادهای طبیعی مانند سیل، زمین لرزه و آتشفشان می باشد۔ اس آرگنائزیشن کا کام جنگ کے زمانے میں جو اسیر ہوتے ہیں یا جو زخمی ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ رسیدگی یہاں پہ بے معنی یعنی خیال رکھنا، رسیدگی بے اسیران یعنی اسیروں اور زخمیوں جو جنگ کی وجہ سے اسیر ہو گئے، زخمی ہو گئے ہیں، ان کا خیال رکھیں گے۔ اور اگر صلح کا زمانہ ہے یعنی اگر جنگ نہیں ہو رہی، چونکہ ہمیشہ تو جنگ نہیں رہتی، تو جب صلح کا زمانہ ہوگا، جب کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، تو ان کا کام کیا ہوگا؟ جو نیچرل جو مثلا حوادث واقع ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، ان کا کام یہ مثلا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو جائے گا۔ جیسے سیلاب آتا ہے وہاں پر یہ کام کریں گے، زلزلہ کہیں پہ آتا ہے وہاں پہ کام کریں گے، آتش فشان کہاں پہ کہیں پہ اگر پھٹ جائے تو وہاں پر یہ لوگ کام کریں گے۔ اگر در گوشه‌ای از جهان حادثه‌ای پیش آید و جان مردم به خطر بیفتد، گروه‌های امدادی از هر مذهب و ملت به یاری زخمیان حادثه می‌شتابند۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو امدادی گروہ یعنی رضاکار فورس کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ملت سے، یہاں پہ مذہب اور ملت کی کوئی یعنی نہیں ہے، کوئی وہ اہمیت یہاں پہ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ یہ ہوگا کہ بس آپ نے حادثے میں جانا ہے، ان انسانوں کو آپ نے ان کی جان کو بچانا ہے۔ بیاری زخمیان حادثے میں شتابن کی اس حادثے میں جو زخمی ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے نکل آئے۔ وہاں پہ مذہب نہیں دیکھیں، وہاں پہ ملت نہیں دیکھیں، وہاں پہ ایک ملک نہیں دیکھیں، قوم، کسی بھی چیز کو نہیں دیکھیں۔ نشانه این گروه در کشورهای اسلامی هلال احمر است۔ یہ گروہ یعنی یہ آرگنائزیشن یا یہ رضاکار فورس جو مسلمان ممالک میں بنی تو انہوں نے پھر اپنا جو لوگو تھا وہ چینج کیا، انہوں نے ہلال احمر رکھ دیا یعنی سرخ چاند، پہلی کا چاند۔ این گروه در سال 1301 یک شمسی با نام جمعیت شیر و خورشید سرخ در ایران تشکیل گردید۔ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ ایران میں تقریباً 100 سال پہلے یعنی 1301 میں، ابھی 1401 چل رہا ہے، 1301 میں یہ آرگنائزیشن بنی اور اس کا نام تھا جمعیت شیر و خورشید سرخ۔ کیونکہ ایران کا اس وقت چونکہ بادشاہی دور تھا تو اس وقت جو جھنڈا تھا اس میں ایک شیر تھا اور خورشید، انہوں نے اسی جھنڈے سے، اپنے جھنڈے سے ہی نکال کے ہلال اہم یہ جو تھی جمعیت آرگنائزیشن، اس کا بھی نام بھی وہیں رکھ دیا اور ایک گروہ یہاں پہ رضاکارانہ کاموں کے لیے فعال ہو گیا۔ و در تیر ماه سال 1359 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که برای هماهنگی با دیگر کشورهای اسلامی نام این جمعیت به هلال احمر تغییر یابد۔ لیکن 1359 میں انقلاب اسلامی چونکہ 1357 میں آیا، اس کے 2 سال بعد اسلامی جو شورا تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تصویب یعنی تائید، یا یہ انہوں نے یہ
طے کیا کہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے کہ چونکہ اسی رضاکار فورس یا اس آرگنائزیشن کا دیگر اسلامی ممالک میں نام ہلال احمر تھا، یعنی جمعیت ہلال احمر تھا، تو انہی اسلامی ممالک کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے ایران میں بھی یہ نام تبدیل ہو کے ہلال احمر بن گیا. این جمعیت در ایران خدمات دیگری هم در دوران صلح انجام می‌دهد. بخشی از این خدمات عبارتاً از کہنا کہ یہ آرگنائزیشن ایران میں صلح کے زمانے میں مختلف کام اور مختلف خدمات انجام دیتی ہے. ان میں سے بعض خدمات کا یہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں. یک، پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و فراگیر مانند وبا، سرخک و ایدز. سب سے پہلا کام صلح کے زمانے میں یہ ہے کہ یہ جو وبائی بیماریاں ہیں، واگیردار یا فراگیر، یعنی واگیر پھیل جانے والی، فراگیر بھی اسی کو کہتے ہیں، یعنی وبائی بیماریاں جو وبا کی شکل میں بعض بیماریاں آ جاتی ہیں، وبا کی شکل میں آتی ہیں، ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہیں اور پورے علاقے کو گھیر لیتی ہیں. ایسی بیماریوں کو کہا جاتا ہے وبائی بیماریاں، وبا کہتے ہیں. تو ان کا کام یہ ہے کہ اس طرح کی وبائی بیماریوں کو روکنا، یعنی اگر ایک جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے آگے پھیلنے نہ دینا. جیسے مثلا وبا ہے، سرخک ہے، ایڈز ہے اور اس طرح کی بیماریاں ہیں. وبا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ وبا کا لفظ انہوں نے جو لکھا ہے کسی خاص بیماری کے لیے لکھا ہوگا، لیکن وبا ایک عام لفظ ہے، یعنی کورونا وبا تھی، یا ایڈز وبا ہے مثلا، چونکہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے. سرخک مثلا ایک بخار ٹائپ بیماری ہے، تقریباً کورونا کے مشابہ ہے. دوسرا کام ہے آموزش نیروهای امدادی جدید رضاکار فورس کو تیار کرنا اور ان کو سکھانا، مختلف چیزیں ان کو سکھانا کہ مشکل وقت میں آپ نے کس طرح سے آپ نے مشکلات یا بحران میں کس طرح سے آپ نے بحران کو ہینڈل کرنا ہے، قابو کرنا ہے، اور اس کے لیے تیار کرنا، رضاکار فورس تیار کرنا. سے بے روز رسانی اطلاعات امدادی پزشکی نیروهای امدادی. تیسرا کام یہ ہے کہ اپڈیٹ کریں اطلاعات کو، یعنی امدادی جو کارروائیاں ہیں، امدادی جو اطلاعات ہیں، یا اسی طرح سے جو میڈیکل میں جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جدید ہو جاتا ہے، بہت جدید وسائل آ جاتے ہیں، ان کو اپڈیٹ کرتے رہنا. معلومات کے اعتبار سے بھی اپڈیٹ کرنا ہے، یعنی وسائل کے اعتبار سے بھی اپڈیٹ کرنا ہے، یعنی امدادی اطلاعات اور امدادی جو فورس ہوتی ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا. بیروز رسانی اپڈیٹ. چهار، ایجاد مراکزی جهت انتقال خون و اهدای رایگان آن به بیماران نیازمند. ایسے مراکز بنانا کہ جہاں پہ خون لیا جائے اور پھر اس خون کو ہدیہ کیا جائے رائگان، بغیر پیسے کے، رائگان یعنی مفت، بغیر پیسے کے، جو بیمار ہیں اور ضرورت مند ہیں ان تک پہنچایا جائے. پھر یہاں پہ ایک سعدی شیرازی کا شعر نقل کرتے ہیں. شعر زیبای سعدی شیرازی نیز بیان کننده کار این گروه جهانی می باشد که مطابق حدیثی از پیامبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است. سعدی شیرازی کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ جس میں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اس جہانی گروہ جو جمعیت ہلال احمر ہے یا کسی بھی نام سے ہے یہ آرگنائزیشن، انہوں نے ایک خوبصورت شعر کہا ہے، اور یہ شعر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس کا گویا ترجمہ ہے. کہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چون عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو کس محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی کہ بنی آدم اعضای یک دیگرن، یہ جو بنی آدم ہے یعنی آدم کی اولاد یعنی انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، یعنی جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اس کے اعضاء ہوتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری انسانیت بھی ایک جسم ہے اور ہر فرد اس کا جز ہے اور اس کا عضو ہے. کہ در آفرینش ز یک گوہرن، کیوں ایسا ہے، یعنی کیوں
سارے انسان ایک جسم کی مانند اس وجہ سے کہ آفرینش میں یعنی خلقت میں ان کی بنیاد ایک ہے، یعنی سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، سب کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ تو پس جب خلقت میں ان کا گوہر جس سے بنایا گیا ہے وہ ایک ہے، یا جس باپ کی اولاد ہیں وہ ایک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، تو پھر یہ سب ایک ہیں اور ہر فرد عضو کی مانند ہے۔ پھر کہتے ہیں، پھر شبہ تشبیح دیتے ہیں، چون عضوی بدرد آورد روزگار یعنی زمانہ، بدلتے حالات، روزگار یعنی زمانے کی وجہ سے اگر کسی ایک عضو پہ درد ہوتا ہے، دیگر عضوها را نماند قرار، تو دوسرے عضو آرام سے نہیں بیٹھتے، انہیں قرار اور سکون نہیں ملتا۔ مثلا آپ کے ہاتھ میں درد ہو تو آپ کا پورا وجود، آپ کی آنکھیں بیدار ہوتی ہیں، آپ کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، آپ کا ذہن توجہ کرتا ہے، یعنی تمام اعضاء اس درد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انہیں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے، یعنی درد میں شریک ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان دنیا کی کسی کونے میں درد میں مبتلا ہے تو تمام انسانوں کو درد ہونا چاہیے، یعنی سعدی شیرازی یہ کہنا چاہیے۔ تو کس محنت دیگران بی غمی، اگر تم دوسروں کی محنت، یہاں پہ بمعنی مصیبت ہے، یعنی سختی، یہاں محنت والا اردو والا معنی نہیں ہے، محنت یہاں پہ فارسی میں ہے، اور فارسی میں محنت کہتے ہیں سختی کو، بلا کو، مصیبت کو۔ تو کس محنت دیگران بی غمی، تم کہ جو دوسروں کی سختی اور مصیبت پر بے غم ہو، یعنی کوئی آپ کو اب ٹس سے مس نہیں ہے، آپ لاپرواہ ہیں، نشایت کے نامت نہند آدمی، تو پھر تمہارے لائق نہیں ہے، یا تم اس بات کے لائق نہیں ہو کہ تمہیں انسان کہا جائے یا آدمی کہا جائے۔ نشاید یعنی لائق نیست، لائق نہیں ہے، سزاوار نیست کہ نامت نہند آدمی، کہ تیرا نام انسان رکھا جائے۔ کلمہ ها و ترکیب های تازه، یہ تھا متن اور اب ہیں کلمات۔ آسیب دیدگان یعنی زخمی شدہ ها، مصدومین، آپ یہ جو مختلف واقعات ہوتے ہیں اس میں آپ پڑھیں گے مصدومین، مصدومین زیادہ استعمال ہوتا ہے فارسی، جب آپ خبریں پڑھیں گے تو یہاں پہ آسیب دیدگان بھی استعمال ہوتا ہے، زخمی شدگان بھی استعمال ہوتا ہے، زخمی شدہ ها بھی، اور مصدومین بھی استعمال ہوتا ہے۔ آفرینش یعنی عمل آفریدن یعنی خلقت، افراشته شدن یعنی بالا برده شدن، لہرانا، افراشته شدن یعنی لہرانا، جھنڈا لہرایا جائے، اوپر لے جایا جائے۔ امداد یعنی یاری، کمک۔ اہدا ہدیہ دادن، عطا کردن، اہدا کہتے ہیں مفت میں کوئی چیز دینا، یعنی ہدیہ کے طور پر دینا، ہدیہ دینا۔ ایجاد، به وجود آوردن۔ بیماری های فراگیر، بیماری های در بر گیرنده و شامل همه بیماری های وسیع۔ بیماری های فراگیر، فرا یعنی سب کو، جو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، فراگیر یعنی جو بیماریاں سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں ان کو کہتے ہیں بیماری های فراگیر۔ بیماری های واگیر، بیماری هایی که می توانند از شخصی به شخص دیگر منتقل شوند۔ بیماری های واگیر یعنی واگیر اور فراگیر میں ایک دقیق فرق ہے، وہ یہ ہے کہ فراگیر کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لینے والی، واگیر کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہے، جو بیماری ایک بندے سے، ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے وہیں سب کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، یعنی سب تک پھیل جاتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہے۔ پیدایش یعنی به وجود آمدن، پیشنهاد یعنی نظریه‌ای که برای بررسی و پذیرفته شدن گفته می شود۔ پیشنهاد یعنی مشورہ، جس کو ہم اردو میں مشورہ کہتے ہیں، ایک ایسی بات یا ایک ایسا نظریہ آپ دے دیتے ہیں کہ جو جاتا ہے، لوگ اس پر بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ تصویب کردن، تصویب پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے، یعنی اس کو قانونی حیثیت دینا، اس کو تائید کرنا۔ تائید و رائے موافق دولت یا مجلس سے مجلس نسبت به قوانین، جب ایک قانون بنتا ہے کسی بھی حکومت میں تو سب سے پہلے وہ مثلا پارلیمنٹ میں جاتا ہے، سینیٹ میں جاتا ہے، یا جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں پہ لوگ اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور اس کے بعد مثلا جو موافقت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تصویب کردن، یعنی ایک قانون کے بارے میں جب پارلیمنٹ یا
کوئی بھی ادارہ جو قانون ساز ادارہ ہوتا ہے وہ اس قانون کو جب وہ مان لیتا ہے اور اس کو قانون کے طور پر لکھ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصویب کردن، تائید کرنا۔ جنگجو کسی که در میدان با دشمن می جنگد، اس کو جنگجو کہتے ہیں۔ خیریه مربوط به خیر و خوبی، خیرخواهانه۔ خیریه کہتے ہیں یعنی ایک ادارہ یا ایک ایسی تنظیم یا کچھ بھی ہو کہ جو اچھے کام کرے، جو ایسے کام کرے کہ جس میں اچھائی ہو۔ داوطلب یعنی کسی که به میل و رغبت آماده انجام کاری است۔ داوطلب اس شخص کو کہتے ہیں، داوطلب یعنی رضاکار، سمپل۔ تفصیل کیا اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے کسی کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں داوطلب۔ دوران زمان روزگار مقطع و بازه خاصی از زمان۔ دوران یعنی ایک زمانے کا ایک حصہ۔ رسیدگی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ان میں سے ایک یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، مراقبت، مواظبت، توجہ کردن یعنی خیال رکھنا۔ کار آزموده یعنی دارای تجربه، مجرب، ماہر۔ کار آزموده اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو تجربہ کار ہوتا ہے۔ محنت، رنج، بلا، سختی، مورد توجه قرار دادن یعنی دقت و توجه خاص کردن، دقت کردن۔ نشاید یعنی شائسته نیست، سزاوار نیست یعنی لائق نہیں ہے، اردو میں کہتے ہیں لائق نہیں ہے۔ هماهنگی یعنی همصدایی، یکی شدن، یک پارچگی، همانندی، همراهی۔ یورش حمله، ہجوم، تاخت و تاز یعنی وہیں حملہ، مختلف الفاظ ہیں۔ نکتہ نکتہ میں یہاں پہ دو نکتے بیان کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے نا کے بارے میں، پیشوند نا۔ نون الف نا فارسی میں مختلف اسم کے شروع میں آ سکتا ہے، فعل کے شروع میں آ سکتا ہے، تو نا یہ بناتا ہے اس کو منفی بناتا ہے، اس کو صفت منفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پیشوند نا در ابتدای کلمه های مختلف می آید۔ نا کا جو پیشوند ہے، سابقہ، نا یعنی پیشوند یعنی سابقہ، پسوند کہتے ہیں لاحقے کو۔ مختلف کلمات کے شروع میں آتا ہے و آن کلمه را منفی می نماید، اور اس کلمے کو منفی کر دیتا ہے۔ به تعدادی از آنها اشاره می کنیم، ان میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ الف ساخت صفت منفی، کس طرح سے آپ صفت منفی بناتے ہیں؟ در ابتداء صفت نون الف نا یعنی نا لے کے صفت کے ابتدا میں۔ آشنا، نا آشنا، شنوا، ناشنوا، راضی، ناراضی، گوارا، ناگوارا، لیکن الف کو حذف کر کے ناگوار، تو یہ منفی بن جاتا ہے۔ آشنا یعنی جس سے آباد، نا آشنا جس سے ناشنا، شنوا سننے والا، نا شنوا نہ سننے والا، یعنی منفی بن جاتا ہے۔ در ابتدا اسم کے بھی ابتدا میں آ کے اسے صفت منفی بنا دیتے ہیں۔ امید، نا امید، اہل، نا اہل۔ در ابتدای بن مضارع، مضارع کے بن مضارع مثلا دان، من می دانم، دانستن یعنی جاننا، من می دانم میں جانتا ہوں، یہ دان یہ بن مضارع ہے یعنی اصل مضارع ہے، مضارع کا جو اصل جو صیغہ ہے وہ یہ ہے۔ اب اس سے پھر مضارع کے باقی بنتے ہیں، مثلا من می دانم، تو می دانی، تو دان دیکھیں مشترک ہے، اس کو کہتے ہیں بن مضارع۔ بن مضارع کے شروع میں لگا دیں دان، نادان یعنی دان جاننے والا، نادان نہ جاننے والا، دار نادار جس کے پاس نہیں ہے، دارا یعنی جس کے پاس ہو۔ در ابتدائی صفت مفعولی، صفت مفعولی کے شروع میں بھی اگر نہ آئے تو وہ منفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بردے یعنی نابردے یعنی جسے نہ لے جایا گیا ہو، نوشتے نانوشتے یعنی جسے نہ لکھا گیا۔ بے دوسرا مورد ہے ساخت اسم منفی، اوپر تھا صفت منفی کو کس طرح سے آپ بنائیں گے؟ نا کو اگر آپ صفت کے شروع میں لے کے آتے ہیں، اسم کے شروع میں لے کے آتے ہیں، یا بن مضارع کے شروع میں لے کے آتے ہیں، صفت مفعولی کے شروع میں آتے ہیں، تو نا کی وجہ سے وہ ہے جو بھی ہے وہ اپنی حیثیت تبدیل کرتا ہے اور وہ صفت منفی بن جاتا ہے۔ لیکن اسم منفی کیسے بنانا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے در ابتداء حاصل مصدر یعنی اسم مصدر،
اسم مصدر ایک دفعہ مصدر ہوتا ہے اور ایک دفعہ حاصل مصدر ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں یہاں پہ۔ مثلا ایک دفعہ آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنا ایک عمل ہے، یہ مصدر ہے۔ اس کرنے کے بعد جو حاصل ہو جاتا ہے وضو کی حالت، یا وضو جو حاصل ہو جاتا، طہارت جو حاصل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حاصل مصدر۔ ٹھیک، اسی طرح سے مثلا ایک شخص آرامیدن یا آرام کرتا ہے، تو اس سے جو آرام جو حالت حاصل ہو جاتی ہے اس کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ اس حاصل مصدر کے شروع میں نہ لگانے سے یہ اسم منفی بن جاتا ہے، جیسے آرام سے نا آرامی، آگاہ سے نا آگاہی، امن سے نا امنی۔ امن کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے، امنیت۔ جب جہاں پر ہو تو وہاں پہ امن حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حاصل مصدر اور مصدر میں ایک تھوڑا سا دقیق سا فرق ہے۔ نکته یہ دوسرا نکته کلمه رسیدگی که از مصدر رسیدن است، یعنی یہ رسیدگی کا کلمہ، رسیدن اس کا مصدر ہے۔ مصدر یعنی جہاں اصل جو کلمہ ہے، جو جڑ ہے، مصدر جائے صدور کو کہتے ہیں، یعنی جہاں سے نکلا۔ رسیدگی مصدر ہے، اس سے بن جاتے ہیں مختلف کلمے، بن جاتے ہیں مختلف اسم، بن جاتے ہیں مختلف فعل بن جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ رسیدن سے رسیدگی بنا ہے، اور اس کا معنی، مصدر کا معنی ہے رسیدن یعنی پہنچنا، لیکن رسیدگی کا معنی کچھ اور بن جاتا ہے، یعنی مصدر کا معنی اور ہے، اور مصدر سے نکل کے جو بن رہا ہے اسم، اس کا معنی بالکل اس کے برعکس ہے، بلکہ اور ہے، برعکس نہ کہیں اور۔ معنای جدا از مصدر خود دارد و ما به دو معنای آن اشاره میکنیم۔ رسیدگی مصدر رسیدن سے ہے، لیکن اس رسیدگی کا معنی اپنے مصدر یعنی رسیدن سے جدا ہے۔ ہم رسیدگی کے معنی میں سے دو معنی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، آپ کیا اشارہ کرتے ہیں۔ یک، بررسی و پژوهش درباره چیزی، دادگاه در حال رسیدگی به پرونده است۔ رسیدگی بعض اوقات بررسی اور تحقیق کے معنی میں آتا ہے۔ بررسی و پژوهش یعنی وہیں تحقیق، یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ تحقیق کرتے ہیں، جیسے دادگاہ یعنی عدالت فلاں کے پروندے کے بارے میں یا فلاں کی فائل کے بارے میں بررسی کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں رسیدگی، یعنی تحقیق کر رہی ہے۔ یہ پہلا معنی ہے، یعنی تحقیق، جستجو کے معنی میں ہے۔ دوسرا معنی ہے خیال رکھنا، یعنی مواظبت، مراقبت، توجہ کردن۔ کار ہلال احمر رسیدگی به احوال اسیران جنگی است۔ ہلال احمر کا کام جنگی اسیروں کے احوال کی خبرگیری یا ان کی طرف توجہ کرنا ہے۔ بیشتر بدانیم، ہلال احمر کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ برای ما مسلمانان اندیشه هنری دونان بنیانگذار صلیب سرخ تازگی ندارد۔ ہم مسلمانوں کے لیے ہنری دونان کے جنہوں نے جمعیت صلیب سرخ کی بنیاد رکھی، یا اس کے نظریے کی بنیاد پر رکھی گئی، اس کی بنیاد، یہ نظریہ ہم مسلمانوں کے لیے کوئی نیا نظریہ نہیں ہے۔ کیوں؟ زیرا بیش از 1400 سال پیش و حتی قبل از آن انبیاء الهی علیهم السلام دستوراتی به مراتب کاملتر از آن داشتند۔ اس وجہ سے کہ 1400 سال پہلے یا حتی اس سے بھی پہلے انبیاء الہی، اللہ کی طرف سے جو نبی آئے، انہوں نے ایسے فرامین اور ایسے احکام بیان کیے ہیں کہ جو اس سے بھی بالاتر ہیں، یعنی اس سے بھی بڑھ کے ہیں۔ انہوں نے تو انسانوں کی بات کی ہے، مثلا جمعیت ہلال احمر، وہ زخمی اور اسیر اور ان کو بچانے کی ان کے مثلا قانون میں یہ چیزیں ہیں، لیکن اسلام نے مال، جان، حتی مال کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے جو حیوانات ہوتے ہیں، جو درخت اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بھی حفاظت کا حکم دیا۔ البتہ اگرچہ ہو سکتا ہے بعض عمل نہ کریں، لیکن یہ انبیاء کی تعلیمات میں شامل ہے۔ جیسا ابھی بھی ہلال احمر ہے، یہ جو آرگنائزیشنز ابھی عالمی طور پر بن گئی ہیں، ان کے ذریعے سے بعض غلط کام بھی ہوتے ہیں کہ جو شاید آپ
ہم سے زیادہ جانتے ہوں، لیکن بنیادی طور پر جنہوں نے نظریہ دیا تھا اور جنہوں نے بنایا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کے زمانے میں جنگی اسیر اور زخمی ان کی خدمت کرے یہ آرگنائزیشن، اور صلح کے زمانے میں مختلف قسم کے جو آفات یا بلائیں نازل ہوتی ہیں، مشکلات زمینی یا آسمانی، ان میں لوگوں کی خدمت کرے، اس کے لیے یہ بنا تھا۔ صلیب سرخ در سال 1864 و به واسطه جنگ‌های عمومی قرن 19 در اروپا به وجود آمد۔ صلیب سرخ یعنی یہ آرگنائزیشن ریڈ کریسنٹ، یہ جو آرگنائزیشن بنی 1864 میں، جو 19ویں صدی تھی، اس میں مختلف جنگوں کی وجہ سے، اروپا میں جو جنگیں ہوئیں اس وجہ سے یہ آرگنایزیشن وجود میں آئی. پیش از استفاده از سلاح‌های آتشین احتیاجی به چنین جمعیت‌هایی نبود. سلاح‌های آتشین یعنی یہ جو اسلحہ جو استعمال ہوتا ہے، جو آتشین یعنی جو آتش پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی گولی اور اس طرح کی چیزیں، مختلف قسم کا یہ جو پیش رفت اور جدید زمانے میں جو ویپنس آ گئی ہیں، ان کی وجہ سے اس جمعیت کی ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. یعنی اس زمانے میں جو میدان جنگ میں ہوتا تھا، جو روبرو جاتا تھا جنگجو کے، تو تلوار کے ذریعے سے یا نیزے اور تیر کے ذریعے سے ہو سکتا تھا کوئی زخمی ہو جائے، لیکن یہاں پہ تو مثلا کوئی ہزاروں کلومیٹر دور سے ہی کوئی راکٹ پھینک دیتے ہیں اور اس طرح پورے شہر کو ویران کر دیتے ہیں. تو آج کے زمانے میں اس آرگنائزیشن کی زیادہ ضرورت ہے، اس زمانے میں اتنی ضرورت نہیں تھی. ولی پیدایش سلاح‌های تازه، لیکن جدید اسلحه جو بنا ہے، باعث خرابی و کشتارهایی شد که میدانهای وسیع را در بر می گرفت و عده بسیاری را با خطر مرگ روبرو می ساخت. لیکن جدید جو اسلحہ بنا ہے اس کے نتیجے میں خرابی اور پھر قتل و غارت وسیع پیمانے پہ ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس اسلحے کی وجہ سے، جدید اسلحے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے میں اس جمعیت یا اس طرح کی آرگنائزیشن کی زیادہ ضرورت تھی. در جنگ جهانی اول کمیته بین المللی صلیب سرخ خدمات بسیاری برای اسیران جنگ و خانواده آنها انجام داد. پہلی جنگ عظیم میں، یعنی جنگ عظیم اول جس کو کہتے ہیں، اس میں یہی جو صلیب سرخ ہے، ریڈ کریسنٹ، جو عالمی طور پر بنی تھی، اس کی خدمات اسیروں کے لیے اور اسیروں کے گھر والوں کے لیے انہوں نے انجام دی ہے. صلیب سرخ چند اصل اساسی دارد که برای تمام اعضاء الزامی است. صلیب سرخ یعنی یہی ہلال احمر جو کہیں آپ، یا جو بن گئی ہے صلیب سرخ، ان کے چند اساسی بنیادی قوانین ہیں کہ جو ہر شخص کے لیے کہ جو اس آرگنائزیشن کا حصہ بنتا ہے اس پر ضروری ہیں. سب سے پہلا انسانیت و بشر دوستی، یعنی انسانیت اور انسان سے محبت. 2 بے غرضی، یعنی بغیر کسی اپنے ذاتی یا اپنے کسی اور گروہ یا اپنے کسی مقصد کے، بغیر مفاد کے کام کرے. 3 بے طرفی، کسی طرف نہ ہو، یعنی اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے، مثلا ابھی روس اور یوکرائن کی جنگ چل رہی ہے، تو یہاں پہ کسی ایک طرف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک کے زخمیوں کی مدد کرے دوسرے کے زخمیوں کی مدد نہ کرے، نہیں، بے طرف ہو کہ سب کی خدمت کرے. 4 استقلال در کارها، اپنے کاموں میں مستقل ہو، یعنی کسی دوسرے کے تابع نہ ہو. یہ جو آرگنائزیشن ہے وہ کسی ملک کے تابع نہ ہو بلکہ مستقل ہو، جو اپنی ذمہ داری ہے اسے انجام دے. 5 خدمات داوطلبانہ و خیریہ، اور وہ جو خدمات، وہ جو وہاں پہ کام کریں گے تو بغیر پیسے کے کریں گے، یعنی داوطلبانہ یعنی رضاکارانہ، اور خیریہ مفت میں اور بغیر کسی عوض کے. 6 وحدت در ہدف ایک ہونا چاہیے ان سب کا. 7 جہانی بودن، یہ انٹرنیشنل ہو یعنی بین المللی ہو. 8 یک سازمانی بودن در ہر کشور، اور ہر ملک میں ایک آرگنائزیشن بنے، ایک سازمان یعنی ایک تنظیم بنے اسی حوالے سے. تا الان حدود 190 کشور جزو گروه‌های صلیب سرخ و هلال احمر می باشند. ابھی تک جو انہوں نے کتاب والوں نے جو لکھا ہے کہ 190 ممالک دنیا کے ایسے ہیں کہ جو ہلال احمر یا صلیب سرخ، ان ممالک میں یہ آرگنائزیشن موجود ہے.
چه خوب است که همه بدانیم هنگام برخورد با یک مجروح و یا یک حادثه چه کاری باید بکنیم. اب یہاں پہ کہنے کہ کتنا اچھا ہے کہ ہم جانیں کہ جب ایک شخص زخمی ہوتا ہے یا کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں سب سے پہلے پریورٹی میں کیا کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں جانا. اور یہ ہمیں تعلیم کون دے گا؟ یہی امدادی گروہ جو رضاکار فورس ہیں یا جو ہلال احمر ہے. اس کے بعد ایک اور نکته کی طرف اشاره کرتے ہیں. گره‌گشایی و حل مشکلات مردم یکی از دستورهای اوصیا و اولیای خداوند به ما انسان هاست. در یک روایت میخوانیم که گره‌گشایی یعنی گره کھولنا، کسی کی مشکل حل کرنا. اللہ کے جو اولیاء اور اوصیاء ہیں، یعنی جن کو اللہ نے ولی بنایا ہے یا جن کو اللہ نے ولی بنایا ان کے وصی یا اوصیاء، ان کے احکام ہم انسانوں کے لیے ہیں. اور ان میں سے ایک روایت ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. صفوان در حضور امام صادق علیه السلام نشسته بود که ناگهان مردی از اهل مکه وارد مجلس شد. صفوان امام صادق علیہ السلام کے محضر میں موجود تھے کہ اچانک سے ایک شخص مکے کا، وہ امام جہاں پہ بیٹھے تھے وہاں پہ آیا و گرفتاری و مشکلی را که برایش پیش آمده بود بیان کرد. اور پھر اپنی جو مشکل اس کے لیے پیش آئی تھی امام کے سامنے بیان کی. امام به صفوان دستور داد فوراً حرکت کن و برادر ایمانی خودت را مدد برسان. امام نے صفوان کو حکم دیا کہ فوراً حرکت کرو اور اپنے ایمانی بھائی کی مدد کرو، اس کو مدد پہنچاؤ. صفوان رفت و پس از توفیق در حل مشکل آن فرد بازگشت. صفوان چلا گیا اور اس کے بعد پھر اس شخص کی مشکل حل کرنے کے بعد لوٹا. بازگشت یعنی لوٹا. توفیق یعنی توفیق در حل مشکل آن فرد یعنی اس شخص کی مشکل حل کرنے کے بعد. امام سوال کردند چطور شد؟ امام نے پوچھا کیا ہوا؟ صفوان گفت خداوند کار را اصلاح کرد. اللہ نے اس کام کو ٹھیک کیا، یعنی اللہ نے میرے ذریعے سے یا آپ کے ذریعے سے اس کام کو ٹھیک. امام فرمود تو امام نے اس وقت فرمایا بدان جان لو کہ همین کار بظاهر کوچک که حاجت کسی را برآوردی از 7 بار طواف دور کعبه محبوب تر و بہتر است. تو امام نے فرمایا کہ یہ بظاہر جو چھوٹا لگنے والا کام ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے ایک شخص کی حاجت پوری کی ہے، اس کی ضرورت پوری کی ہے، یہ کام کعبے کے گرد 7 مرتبہ طواف کرنے سے بہتر ہے. یعنی اب اس کام کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرتے ہیں تو اس کو ایک ایسی چیز کی جس کی اہمیت ہمارے لیے ثابت ہے اس کے ذریعے سے مثال دیتے ہیں کہ یہ جو کام آپ نے کیا وہ بالکل اسی کی طرح ہے. یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام بھی کسی کام سے کم نہیں ہے.